بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، میں خرم گیلانی عبداللہ ریئیکشن یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کی موجودگی میں شہنشاہ نقوی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، ان کا احوال جانتے ہیں، اور وہ بڑی پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں اور سب لوگوں کے انہوں نے دل جیت لیے۔ تو پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظہ اللہ، اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے
ایک گلا من تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ناظرین کرام، یہ تھے شہنشاہ نقوی صاحب، جنہوں نے بڑی ہی پیاری باتیں کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، جو کہ ہمارے ملک میں تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ جو اس وقت ہم لوگ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بلا کر تمام اسلامی ملک اکٹھے ہو کر ان کی مدد کریں، تبھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا چینل کو، اور انشاءاللہ تعالی مزید ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔